الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فتوبوا للغرباء. صدر محترم، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کیا. پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور پیدا کرنے کے بعد ہم پر ایک ذمہ داری اور بہت قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اور یہ جو اسلام ہے، یہ جو مذہب ہے، اب مان کے چلیے ہر نبی کو دی. آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ اپنے قوم والوں کو بتا دو، اپنے قوم والوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آیا تو اسے بھی بتایا گیا کہ میں تمہیں کوئی نیا مذہب، نیا دین نہیں دے رہا ہوں. تو میں آج اسی دین کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو دین سب سے قیمتی ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. لیکن جب یہ مذہب اسلام نبیاں گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جو اسلام دیا، تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو اسلام کے ماننے والے پر کیا کر رہے ہیں، کہ اسلام آج تو اجنبی ہے اور تم دیکھو گے ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے جو اسلام اجنبی بن جائے گا. 10 لوگوں کا محفل ہوگا، مجمع ہوگا، دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہ ہوگا. وہ تیار نہ ہوں گے بلکہ وہ 10 کے 10 نوجوان کیا کریں گے؟ دنیا دار، دنیا کے پیچھے دوڑیں گے. تو آئیے اس حدیث پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، جب اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا. جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو، تو اس وقت اسلام اجنبی تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرنے کے بعد لوگوں میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر آگے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا فَتُوبُوا لِلْغُرَبَاءِ. ہے دنیا والو سن لو، ایک زمانہ آنے والا ہے. آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم سن نہیں رہے ہو، لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے جو اسلام اجنبی بن جائے گا. اسلام کی باتیں ہوگی لیکن سننے کے لیے تیار نہ ہوں گے. اور لوگ بھاگیں گے دور، دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑیں گے. تو آئیے میں دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. دنیا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں پیسے اور دنیا میں گھر بنانے کے چکر میں پڑے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے دنیا والو، تم
تم جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو یہ دنیا تو اصل میں دھوکے باز ہے. ہاں تمہیں وفاداری یعنی تم نے جو وعدہ کیے کہ میں دنیا میں کھاؤں گا پیوں گا گھر بناؤں گا نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. دنیا دھوکے باز ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہے دنیا کے لوگوں دنیا میں بسنے والوں اے انسانوں دنیا دھوکے باز ہے ان سے بچو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن نے ہمیں بتایا دنیا سے بچو. اور آگے آئیے اس حدیث کے اندر فرمایا اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا. یہی بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے. اسلام کی باتوں کو کوئی ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں تھا اور آج وہی حال ہے آج وہی زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے برائیاں پھیلی ہوئی تھی. لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو پانی کی جگہ شراب پیا کرتے تھے. ہاں کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوئی ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. لوگوں نے مل جل کر ان کے باپ کو ان کی ماں کو مارا کرتے تھے کہ کیا تم نے کیا کر دیا. ہاں ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو گئے اب اس عورت کو بھی جلا دیا کرتے تھے. لوگ یہ بدترین ہو گئے. قوم کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی تھی لیکن اسی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور کہا ہے لوگوں سن لو میں نے محمد کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں قیمتی تحفہ ہے تمہیں بتاتے رہے اور ان چیزوں اور اسلام جیسے مذہب تمہیں عطا کرے. لیکن کیا ہوا معلوم ہے اللہ کے نبی آنے کے بعد جب لوگوں کو بتانے لگے کہ اسلام پر تم لوگ عمل کرتے رہو اب وہ لوگ پلٹ گئے. کیا بات کر رہے ہو اسلام پر عمل کروں گا نہیں اے محمد تم تو بہت اچھا آدمی تھا لیکن تم نے یہ کیا کر ڈالا. ہاں تم ابو طالب کے بھتیجے ہو لیکن تم نئے دین کی باتیں کیوں کر رہے ہو نئے دین کی باتیں کیوں بتا رہے ہو. الٹے نبی پر ظلم کرنے لگے نبی کو مارنے لگا نبی پر ظلم کر رہے ہیں. اب کیا ہوا لوگ مل جل کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا اے ابو طالب دیکھو تمہارے بھتیجے ایسی باتیں کر رہے ہیں نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں کیا تم نے اسے نہیں روکا ہے. تم بھی تو ہمارے ساتھ ہو لیکن اسے کیوں نہیں روک رہا ہو. ذرا اسے بتا دیجئے ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ دین بتانے سے رک جائے. اب اللہ کے نبی کو یہ بات بتانے کے بعد کہا کہ ابو طالب اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو سن لو میں تم سے اور تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے. کیا کہا تم سے اور تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے. اب ابو طالب ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے مکہ والے ایک طرف ہے سارے مشرک یعنی کافر لوگ ایک طرف ہے لڑ جائے تو مشکل ہو جائیں گے. اب کیا میرے بھائیوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا ہے سن لو ہاں تمہارے قوم والے میرے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد یہ کہہ کر گیا ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ تم سے تمہارے خاندان والوں سے لڑیں گے. اب اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہی ہے وہ رو رہے ہیں کیوں اس لیے اور کہہ رہے ہیں کہ چچا جان سن لیجئے اگر مجھے مارا جائے میں دین کی بات بتا رہا ہوں اگر مجھے مارا جائے تو میں کبھی بھی نہیں روکوں گا یا مجھے قتل کر دیا جائے ختم کر دیا جائے یہ میں تو گوارا ہے لیکن دین کی بات بتانے سے میں نہیں روکوں گا. اللہ کے نبی وہاں سے ہٹ گئے 10 یا 15 قدم اور رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے. اب ابو طالب نے پکارا بھتیجے کیوں رو رہے ہو کس بات کے غم پر رو رہے ہو. اللہ کے نبی اس لیے رو رہے تھے کہ یہ کی سہارا ہے وہ بھی چلے گئے اور نہیں ہے دنیا میں کوئی. اس وقت کوئی اسلام قبول نہیں کی تھی اس ڈر سے رو رہے کہ کیا ہوگا آگے چل کر. ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ تم دین کی بات بتاتے رہو میں دیکھوں گا تمہیں کون کیا بول رہے ہیں مجھے بتا دینا میں اسے دیکھ لوں گا. یہ کون کہا ابو طالب نے کہا چلیے ٹھیک ہے. میرے بھائیوں یہی اسلام ہے جو اسلام آنے کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد برائیاں پھیلی ہوئی اور اس وقت اللہ کے نبی کو بھیجنے کے بعد جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. ہاں جس نے اسلام اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور کہا کہ میں ایمان لا رہا ہوں نبی پر محمد پر میں ایمان لا رہا ہوں یہ ابو بکر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کی. پھر دوبارہ مکے والے پہنچے دوسری مرتبہ پہنچنے کے بعد پھر کہہ
रहे کہ ابو طالب تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا, دیکھو ہم مکہ والے تمہارے پاس آئے ہیں اور ایک خوبصورت بچے کو بھی لے کر آئے ہیں, تم اس کو اپنا لو اور تم اس کے بدلے میں مجھے اپنے محمد کو دے دو. ابو طالب نے پوچھا کہ میں محمد کو دے دوں گا لیکن تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اسے مار دوں گا. کہ باہر ایسی باتیں تم کرنے کے لیے آ گئے ہو, کیوں میں اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے کر دوں, میں اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے میں دے دوں اور وہ میرے بیٹوں کو مار دے اور کسی اور دوسرے کے بیٹوں کو میں کھلاؤں پلاؤں؟ نہیں نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے, میں زندگی میں نہیں ہونے دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب کہہ رہا ہے. ایک مشرک کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد وہ کہنے لگا ابو طالب تم کیوں ان باتوں کو نہیں مان رہے ہو؟ کبھی بھی نہیں مانوں گا, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مکہ والے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے, مکہ کے لوگ دین سے دور ہیں, قرآن و حدیث سے دور ہیں, ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. تب سوچا کہ چلو میں یہاں سے نکلتا ہوں, اور طائف پہنچتے ہیں. شہر پہنچتے ہیں, وہ شہر کے لوگ یعنی طائف پہنچیں گے, وہاں کے لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے. اللہ کے نبی نے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے, اس وقت کوئی 4 ویلر اور ایسا زمانہ نہیں تھا, لیکن وہ پیدل چل کے 100 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد طائف پہنچے, اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو جا کر کہنے لگا کہ اسلام جیسے قیمتی مذہب تمہیں دے رہا ہوں, اپنا لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہاں کے سردار لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے سنا تھا تم ایسا آدمی ہو, لیکن تم آج نئے دین کی باتیں کر رہے ہو, چھوڑو. اللہ کے نبی نے کہہ رہا ہے نہیں نہیں, یہ دین سچا ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. لوگوں نے اسے گالی دی, یہاں تک کہ ان کا سر پھوڑا گیا. اللہ کے نبی وہاں طائف میں 1 ہفتے تک رہے, دین کی باتیں بتاتے رہے, لیکن کسی نے دین کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. حالات یہاں تک پہنچ گئے, 1 ہفتے کے بعد جب اللہ کے نبی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو وہاں کے گنڈے اور موالیوں نے اللہ کے نبی کو مارا, اور بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مارا, اور مارنے کے بعد اللہ کے نبی کا سر پھوڑا گیا, مارا گیا, اور اس جرم میں مارا گیا کہ وہ دین کی باتیں بتا رہے تھے. اب وہ اللہ کے نبی وہاں سے کسی بھی طرح بچ کر نکل کر آئے, اور آنے کے بعد گھر پہنچے. دین کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی کہا اگر مال جان بھی چلے جائے تیار ہے, لیکن دین کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت خبیب کو دیکھو, اس نے اسلام قبول کیے. مکہ والوں نے خبیب کو دھوکے سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد سولی پہ لٹکایا اور کہا کہ آج تمہیں مار دوں گا, آج تم کو ختم کر دوں گا. حضرت خبیب کہتے ہیں کیوں؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, میں نے کسی کو مارا نہیں, میں نے کسی کے زمین کے ٹکڑے کو ہڑپا نہیں, آج تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہنے لگا میں اس لیے ماروں گا کہ تم نے محمد کے دین کو اپنایا ہو, تم نے محمد کے دین کو مان رہے ہو, اسی لیے میں ماروں گا. لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا کہ تمہارے جگہ پر محمد یعنی تمہارے یہ خبیب اگر تمہارے جگہ پر محمد کو لایا جائے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ بات ہے. حضرت خبیب کہتے ہیں اگر مجھے مارا جائے, مجھے ختم کر دیا جائے, اور ان کے بدلے میں محمد کو لایا جائے, یہ گوارا نہیں ہے. محمد کو مارا جائے برداشت ہے, یعنی خبیب کا جان چلی جائے تو برداشت ہے, لیکن محمد کو آنچ بھی نہیں آنا چاہیے. کس نے کہا؟ خبیب نے اپنے جانوں کو قربان کر دی اسلام کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اسلام پسند ہے, سب سے پیارا مذہب ہے. اسی مذہب کے لیے صحابہ کرام نے اپنے جانوں کو قربان کر دی. حضرت بلال کو دیکھو, جب اسلام قبول کرتے ہیں ان کا مالک اسے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مارا, اور کہا اے بلال کیا تم نے اسلام قبول کیے؟ کیا تم نے اسلام کے باتوں کو مانتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام کے باتوں پر چلتے ہو, کیا یہ سچ ہے؟ کہا ہاں میں اسلام کو مانتا ہوں. حضرت بلال کو اس طریقے سے بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مارا, پھر بھی اس نے کہا احد احد, یعنی اللہ رب العالمین کی ذکر کر رہے ہیں, ان کے زبان سے یہ بات آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اسلام پسند ہے. کیوں کہا؟ اسلام سب سے قیمتی مذہب ہے. اسلام کے لیے اپنے ماں باپ اور خاندان والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کون؟ حضرت زید بن حارث.
حضرت زید بن حارث بچپن میں بچھڑ گئے تھے، ڈاکوؤں نے اسے آغاہ کر لی تھی اور یہ غلام بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کافی عرص تک اس نے غلامی کی، غلامی کرنے کے بعد اس نے اسلام بھی قبول کر لی۔ میرے بھائیو، اسلام قبول کر لی اور کیا ہوا؟ اب جب جوان ہو گئے تو ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا، ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ حضرت زید یعنی زید محمد کے پاس ہے۔ اب محمد کے پاس وہ لوگ پہنچے، ان کے باپ، ان کے خاندان والے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ محمد کیا میں سنا ہوں میرا بیٹا تمہارے پاس ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ زید۔ کہا ہاں زید میرے پاس ہے۔ میرے بھائیو، اب زید کو لایا گیا، ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ پہچان بھی نہ سکا۔ زید کا پاپا حارث کیا کہہ رہا؟ بیٹا میں تمہارا والد ہوں، یہ تمہاری والدہ ہے، ہاں یہ تمہاری دادی ہے، تمہارا دادا ہے، یہ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، اور میں تمہیں لانے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ تم غلامی کر رہے ہو، چلو میرے ساتھ آزادی کرنا، میں تمہیں پیسہ دوں گا، تمہیں کمانے کی اور غلامی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، اب تو چلو۔ حضرت زید نے کیا کیا؟ حضرت زید ایک مرتبہ اپنے ماں کو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب مجبور ہے کون؟ حضرت زید مجبور ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے محمد کیا میں زید کو لے جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میں اسے روکوں گا بھی نہیں، میں اسے بولوں گا بھی نہیں کہ مجھے لایا جائے کہ زید اپنے پاپا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ چلی جاؤ یا میرے پاس رہ جاؤ، میں بولوں گا نہیں، وہ اپنا مرضی ہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت زید نے کہا کہ ابا جان میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کیوں؟ پوچھا کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ میں اس لیے نہیں جا سکتا ہوں کہ محمد کے پاس میں نے اسلام پایا ہے، اسلام جیسے قیمتی مذہب مجھے ملا ہے، اگر میں آپ کے پاس رہتا تو یہ مذہب مجھے نہیں ملتا۔ آج مجھے غلامی پسند ہے، آزادی پسند نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت زید نے کہا مجھے غلامی پسند ہے، آزادی پسند نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت زید نے کہا غلامی پسند ہے۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دی، تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہے محمد پسند ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شراب میں عادی ہے، خاص کر کے نوجوانوں کو دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے، نوجوان نسلیں شراب پی رہا ہے اور گندی چیزوں کا عادی بنے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں آج میں تمہیں بہت اہم چیز اور اہم پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، یہ قیمتی تحفہ ہے، یہ تحفہ کو برباد نہ کرو، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کے پیریڈ کو، جوانی کے دور کو کیا کہا ہے معلوم ہے؟ طاقت کا دور کہا ہے، طاقت کا دور کہا ہے۔ اس جوانی کے پیریڈ کو قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ نوجوانوں سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں نے تمہیں کمزور بنایا پھر کمزور سے طاقتور بنایا۔ اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے والد یا والدہ کو بلا نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر بچوں کے اندر یہ طاقت نہیں رہتے ہیں۔ اب جوان بنایا، اب طاقت ہے۔ نوجوان اگر برقرار ہے تو قوم کو عروج پر لے کر بھی جا سکتے ہیں، قوم کا ذلت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہ نوجوان قوم کا عروج ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے دنیا والوں، ہے نوجوانوں، 5 چیزوں کا قدر کرو، ہے انسانوں 5 چیزوں کا قدر کرو، اور انہی میں سے ایک چیزیں بھی فرمایا کہ اپنے جوانی کا قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ تو جوانی بہت قیمتی تحفہ ہے، اور اسی جوانی کی نوجوان کے لیے آج معاشرہ بھی برباد ہے۔ نوجوانوں اپنے جوانی کا اہمیت اور جوانی کا قیمتی تحفہ سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا، اسے اپنے عرش کے سائے میں اسے رکھے گا، اور انہی 7 انسانوں میں سے ایک انسان یہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنے جوانی اللہ کی عبادتوں میں گزاری ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیے۔ نوجوانوں میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ
دوں گا، لیکن تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہوگا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تم کامیاب رہو گے۔ یہ تحفہ ہے، میں نوجوانوں کو بتایا، نوجوانوں تمہارے لیے دین بھی ہے، دین پر بھی عمل کیا کرو، دین بہت قیمتی تحفہ ہے، دین پر عمل کرو۔ آئیے حضرت صاحب رومی کو دیکھو، یہ مکہ میں رہ کر پیسہ کمایا اور کمانے کے بعد اللہ کے نبی نے جب ہجرت کیے، اب اس نے بھی سوچا کہ مجھے بھی نبی کے ساتھ جانا چاہیے، یہاں پہ رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وہ نکلنے والا ہی ہے۔ مشرکینوں کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ صاحب رومی سارے مال و دولت کو لے کر بھاگ رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہاں تم کہاں جا رہے ہو صاحب رومی، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ مجھے نبی کے ساتھ اور دین ملا ہے، میں اسی پر رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صاحب رومی نے کہا کہ ایک شرط ہے، جانا چاہے تو ایک شرط ہے، ہاں تم نے زندگی بھر پیسہ کمایا ان کو رکھ دو اور تم چلی جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ حضرت صاحب رومی نے کہا لے لو، مال و دولت لینا ہے لے لو، سارے چیزیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام جیسے مذہب اور نبی کے ساتھ میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت صاحب رومی نے، جس نے اپنے جان اپنے مالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، دین کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چائے لال میرے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پنڈال چھوڑ کے نہ جائیں۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی بہت ہی جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسی لیے آپ لوگ میدان چھوڑ کے اور پنڈال کے نیچے سے نہ جائیں، بلکہ اس کے آنے کا انتظار کریں۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور قیمتی نصیحت سے سرفراز کریں گے۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں۔ میرے بھائیوں، تمہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اسلام قیمتی مذہب ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، مسلمان اور عیسائیوں میں لڑائی جنگ ہو رہے، اسی کے درمیان مسلمانوں نے ایک عیسائیوں کو پکڑا، ایک عیسائی کے بچے کو پکڑ کر حضرت عمر کے پاس حاضر کر دیا اور کہا کہ عمر دیکھو یہ نوجوان ہے اور اس نے اسلام یعنی غیر مسلم ہے، کیا کیا جائے؟ عیسائی ہے، یعنی غیر مسلم نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے اسے قتل کرنے کی حکم دی۔ جب اسے مارنے کے لیے وہاں پہنچے، وہ آواز دے رہی ہے مجھے پانی چاہیے، پانی، پیاس لگی ہے مجھے پانی چاہیے۔ حضرت عمر نے حکم دیا ہے کہ پانی لایا جائے، پانی پیش کیا گیا، وہ پانی نہیں پی رہا ہے، پانی کو لے کر کبھی زمین میں پھینک رہا ہے، ہاں وہ پی نہیں رہا ہے، وہ کھڑے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں پانی اس لیے نہیں پی رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں اور میں پانی پی لوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم اس پانی کو نہیں پیو گے میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں تم کو نہیں ختم کروں گا۔ اب جب یہ وعدہ کیے، اس نے پانی کے پیالے کو زمین پر پٹک دی اور کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور کہنے لگا کہ میں اب بچ جاؤں گا، مجھے مارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص حضرت عمر سے کہہ رہا ہے۔ اب عمر نے کہنے لگا چلو نکلو یہاں سے، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ وہ 10 سے 15 قدم چلنے کے بعد پھر لوٹے اور کہنے لگے امین المومنین، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ محمد کے ماننے والے سچے ہیں، محمد پر جو عمل کر رہے ہیں وہ سچے ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے، اسلام سچا مذہب ہے، یہ مذہب اسلام سب سے قیمتی مذہب ہے اور ان کی بنیاد کیا ہے؟ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مجمع میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے، اللہ کے نبی بھی ہے۔ ایک اجنبی شخص آئے جو سفید کپڑا پہنے ہوئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا قال یا محمد، اے محمد اسلام کیا ہے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام ان تشہد، اسلام یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنا، وَتُصُومَ رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ چیز بتائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ قال صدق، آپ نے سچ کہا۔ محمد سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے سچ کہا۔ آپ نے سچ کہا، آپ سچ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ شخص نے کہنے لگا سچ کہا، تو آئیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الاسلام ان تشہد، اسلام ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں اللہ اکیلا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ظلم یعنی ایمان لائے اور ظلم ملاوٹ نہیں کی، وہی بندہ میرا کامیاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، تب وہ اس نے کیا کہا؟ کون بندہ کامیاب ہے؟ جو ظلم نہیں کی۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، چند صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا یہ اللہ کے نبی دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہو؟ کون آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ کہنے لگا تم جس ظلم کے بارے میں سوچ رہے ہو ظلم نہیں ہے۔ قرآن کریم کا سورہ لقمان اٹھائیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہے، کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ جب اللہ کے نبی نے بتا دیا ان کو تو اس نے کہا یہ ظلم ہے، اس ظلم سے بچنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، اکیلا اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے پکارا اور کہا کہ ابو ہریرہ کیا میں تمہیں ان گناہوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں اس گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں جو دنیا میں انسانوں کو تباہ و برباد کر دینے والی گناہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ شرک بھیانک ظلم ہے، شرک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرتا ہے، شرک نہ کرنا۔ اور آئیے ہندو مذہب کی کتابیں اٹھائیے، میں ایک منتر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں ان پر غور کیجئے کیا کہا گیا۔ اللہ ایک ہے، اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، نیہ پتاست نیہ پترم مست، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ ہندو مذہب کی کتابوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایشور کے ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، لم یلد یعنی اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، وہ کسی کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اور ایک منتر میں بتائے گئے کہ اللہ اکیلا ہے، مانگو تو اسی سے مانگو، جو بھی مانگنا اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگا کرو، اور مانگنا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور ہندو مذہب کی کتابوں نے بھی بات بتائی گئی، کیا کہا؟ ہے دنیا والو تم اللہ سے مانگو، ہے دنیا والو ایشور یعنی رب سے مانگو۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا یا ایھا الناس، ہے دنیا والو سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن سے تم بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے تو پھر بھی وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں آگے فرمایا اگر مکھی کوئی چیز لے کر بھاگ جائے، یعنی مکھی بھاگ گئی تو
وہ بھی چھیننے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے مانگنے والا بھی کمزور، اور جسے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ان الذین تدعون من دون اللہ ما لا یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو قطمیر کی بھی مالک نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں پہ بتا دیا ہے قطمیر کی بھی مالک نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بچے کو پکارا اور پکار کر کہنے لگا یہ بچے کیا میں تم توحید کے بارے میں نہ تمہیں بتا دوں؟ اللہ کے نبی سے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اب وہ بچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہے اسی کو پکارنا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ اور اس حدیث کے اندر آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر دنیا والے مل جائے، اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد تمہیں نقصان اور فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں کر سکتے، ہاں اتنا ہی فائدہ کر سکتے ہیں جتنا تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اگر نقصان بھی کرنا چاہے تو نقصان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے حق میں جتنا لکھ رکھا ہے اتنا ہی نقصان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اکیلا ہے، ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے 114 سورہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ 14 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کہیں پہ کہا میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کبھی بھی نہیں معاف کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا والو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شریک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اے دنیا والو اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرو گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، تمہیں نار یعنی جہنم میں جانا پڑے گا۔ کہاں؟ جہنم میں۔ اور ایک جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، زندگی میں نہیں، کبھی بھی زندگی میں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر ہم زندہ رہیں اللہ سے معافی مانگے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن مرنے کے بعد شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے۔ کون؟ اللہ کے نبی آخری رسول ہے۔ اور آگے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ بھی نہیں پڑھ رہا، بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور بیٹے کو یہ بتا بھی نہیں رہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھنا ہے، کبھی نہیں بتا رہا ہے۔ باپ خود بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو بیٹے کو کیسے بتائے؟ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی بے چین ہے، اور اس بے چینی کے عالم اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز قائم کرو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے کبھی غافل مت ہو جانا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا؟ نماز۔ اور آگے فرمایا لوگوں نماز قائم کیا کرو، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے دین کو برقرار نہیں رکھا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ ایک موقع پر کہا کہ میں زندہ رہوں، میں دنیا میں رہوں اور نماز نہ پڑھوں، دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس دنیا میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور مشرک اور کافروں میں فرق کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہی نماز ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافروں کے درمیان، مسلمان اور مشرکوں کے درمیان فرق کر دینے والی کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے۔ لوگوں نماز پڑھو، یہ قیمتی تحفہ ہے، نماز کو نہ چھوڑا کرو، نماز کو چھوڑو گے برباد رہو گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھنا
نماز بہت قیمتی تحفہ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور یہ دین کی ستون بھی ہے جسے نماز کہا گیا۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے ابھی دین اور اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا کروں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے؟ کہا 5 وقت کی میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد اور کوئی نمازیں کا نفلی نمازیں تم پڑھا کرنا۔ اب اللہ کے نبی سے پھر سوال کیا اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب ان سے پوچھو اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم رمضان کے روزے رکھنا۔ جب یہ بات بتائی سننے کے بعد وہ آدمی جا رہے ہیں اور نکل پڑے، وہاں سے چل پڑے، جا رہے ہیں کہاں؟ گھر چل پڑے، اور کہہ رہا کہ میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا، میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، یا کچھ بھی ہو جائے میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے بات سن لی اور سننے کے بعد فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے، اگر اس نے سچ بولا ہے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے؟ جنت ہے۔ جنت میں جانا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے کچھ نوجوان کو بیٹھایا اور دیہات کے رہنے والے تھے، آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی اسے اسلام بتلا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، یہ اسلام ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا تمہیں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث پر تلاوت کرنا ہے، اور نماز کا طریقہ بھی اسے سکھلایا، اور کہا کہ جاؤ تم اپنے گھر کے لوگوں کو بتا دینا تاکہ وہ نمازی بن جائے، نماز پر عمل کرنے والا بن جائے، وہ متقی بن جائے، وہ پرہیزگار بن جائے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ انسانوں زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو تمہیں اللہ کی عبادتوں میں گزارنا ہوگا۔ جب تک تم اللہ کی عبادت ہم نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا کرنا ہوگا؟ نماز قائم کرنا ہوگا۔ اے دنیا والوں نماز قائم کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے بار بار لوگوں سے کہا لوگوں نماز قائم کیا کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمایا اول ما یحسب به العباد، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کا سوال کیا جائے گا، یعنی تو نے نماز پڑھی یا نہیں، تو نے نماز سے دور رہا یا قرآن و حدیث سے دور رہا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک موقع اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو انسان نماز سے دور رہے، جو انسان قرآن کی تلاوتوں سے دور رہے، قیامت کے دن وہ اندھے ہو کر اٹھایا جائے گا، وہ اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ میں نے دنیا میں کیا کیا، آج میرے ساتھ آپ نے یہ کیا کر دیا، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اندھا اس لیے کیا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھی، تم نے قرآن کی تلاوتیں نہیں کی، ذکر سے دور رہا، اسی کا سزا ہے۔ سزا کیا ہے؟ تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج تم عذاب میں ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ ہم وعدہ کر رہے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز ہم پڑھنا ہے، نماز سے غافل نہیں ہونا ہے، نماز بہت قیمتی تحفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جو مالدار ہے، جو امیر ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن آج حالات کے معاشرے کے طرف دیکھ رہے ہیں، امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو، سب کا سوچ یہ کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا، صدقہ کروں گا، کم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، تم زکوٰۃ نکالا کرو، صدقہ کیا کرو، دان و خیرت کیا کرو، اس میں نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہونے والا ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کا راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص صحرا سے گزر رہا تھا، ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، وہ جا رہا تھا اور جانے کے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کی آواز، آسمان سے آواز سنی اس کا حدیقت فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ یہ آواز سنی وہ کھڑے ہو گئے۔ اب بارش ہوئی، ایک نالے سے سارا پانی وہاں سے جا رہے ہیں، وہ آدمی پانی کے پیچھے دوڑ پڑے، کہاں جا رہے ہیں میں دیکھوں۔ کوئی بھی انسان ہو، اچانک اگر ایک آدمی بھاگے یہیں سے محفل سے تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟
चलिए मैं देखता हूँ। तो वो अकेला है, कोई नहीं है। दौड़ पीछे पीछे वो चल पड़े पानी। देख रहे हैं कि एक आदमी बाग में खड़ा है, पानी उसी की तरफ जा रहे हैं। अब वो जो सहरा से, वो जो जंगल से गुजर रहा था, उसने पूछा क्या आपका नाम क्या है? या अल्लाह के बंदे आप बताइए आपका नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो उसने आसमान से सुन चुका था। मेरे भाइयों, ये जब नाम सुनने के बाद फरमाया नाम আপনারা ভালাই থাকেন, আল্লাহর রাস্তায় একটু বসে থাকেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখে আব্দুল্লাহ সাহেব চতুর্বেদী অবশ্যই আছে, এই রাস্তাতে আছে। আমাকে সঙ্গে কিছু ধোকাধারি করেছে উনি, তো উনি আসছেন। ইনশাআল্লাহ ওনার তাকে শুনে কিন্তু আপনারা যাবেন। वो जंगल में जो गुजर रहा था, उसने सुना वही नाम और पूछा अल्लाह के बंदे तुम कहाँ जा रहे हो? और नाम बताई। उसने सुन ली, कहा कि तुमने मेरा नाम क्यों पूछा, ये भी बता दो। उसने कहा ऐसी ऐसी बातें, मैं जंगल से गुजर रहा था, आसमान से आवाज़ आई और मैंने आपका नाम सुना हूँ, इसीलिए मैंने आपने पूछा। तो मुझे बताइए इस बाग में आप क्या करते हैं? कहने लगा मैं इस बाग में कोई ख़ास काम नहीं करता हूँ, लेकिन सिवाय 3 काम। हाँ, इस बाग में उगलने वाले फल को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा मैं गरीबों में बांट देता हूँ, तकसीम कर देता हूँ, और दूसरा हिस्सा अपने घर के परिवारों के लिए रख देता हूँ, और तीसरा हिस्सा इसी बाग में खर्च करने के लिए रखता हूँ। ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे जिक्र किए किसने? उस आदमी ने। तो सदका करने से नुकसान नहीं होता है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मैंने अभी बताया, क़यामत के दिन कुछ खुशनसीब बंदे होंगे जो अर्श का साया देगा। उन्हीं इंसानों में, उन्हीं 7 लोगों में से एक इंसान ये भी होगा जिसने सदका किए, जिसने सदका किए उसी में अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। अर्श का साया देने का अल्लाह ताला ने वादा किए कि मैं उसे अर्श का साया दूंगा, मैं उसे अर्श में जगह दूंगा, क्योंकि क़यामत के दिन अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं उसे अर्श का साया दूंगा, अर्श के अलावा कोई और साया ना होगा। किसने कहा? अल्लाह के नबी ने। तो अर्श का साया देगा। लोगों, अपने मालों का ज़कात अदा क्या करो। जिसके पास दौलत है वो ज़कात अदा करे, ना सोचे कि इसमें नुकसान होने वाला है। नुकसान नहीं होने वाला है। देखो नुकसान हो रहा है, तुम देखो, ज़रा गौर करो, नुकसान होगा। अगर नुकसान ही होता तो किसी को खाने को मिलता नहीं।